یہ ملکی مسئلہ نہیں ہے فلسطین کا، یہ بین الاقوامی مسئلہ ہے۔ اگر مسلم دنیا کا فورم OIC ڈیسیجن لیتا ہے لڑنے کا تو پھر ہم سبھی کفن باندھیں گے۔ یہ ہے حدیث کا صحیح معنی جو معذرت کے ساتھ میں ایک طالب علم ہونے کے ناطے سمجھتا ہوں۔ 2-4 مجھے منٹ دیجیے گا۔ اصل میں مسئلہ پتہ کیا ہے، جب تک ہم فکر کے باسی نہیں بنیں گے، جب تک ہم شعور کے باسی نہیں بنیں گے، جب تک ہم مسلم دنیا کی نبض پر ہاتھ رکھ کر یہ نہیں سمجھیں گے کہ مسلم دنیا کا حقیقی مسئلہ کیا ہے، تب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں نا، UN میں 200 سے زیادہ ممبر ممالک ہیں، 200 سے زیادہ، اس میں 57 اسلامی ملک ہیں، بہت بڑا حصہ ہے۔ لیکن UN کی جو سلامتی کونسل ہے، سیکیورٹی کونسل ہے، جس کے 5 مستقل ممبر ہیں جن کو ویٹو پاور حاصل ہے، اس میں کوئی بھی مسلمان نہیں ہے۔ تو 57 اسلامی ریاستیں مل کر اپنا ایک ممبر سیکیورٹی کونسل میں لا کر ویٹو پاور کا اسے حق نہیں دلوا سکتے ہیں۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ان چیزوں کو۔ دیکھیں، میں نے آپ سے 100 مرتبہ کہا، پھر کہوں گا، جذباتی نعرے، جذباتی تقریریں ہمیشہ نقصان دہ ثابت ہوئی ہیں۔ فکر کی دنیا میں آئیں، شعور کی دنیا میں آئیں، ٹائم لگے گا، لیکن دوستو اگر ہمارا مستقبل تاریک ہے تو ہم اپنا کل تو روشن کر سکتے ہیں نا۔ اگر ہمارا مستقبل گھٹا ٹوپ اندھیروں سے گھرا ہوا ہے، اپنی نسلوں کو تو بہتر مستقبل دے سکتے ہیں نا۔ آپ اپنے بارے میں کیوں سوچتے ہیں؟ اب نسلوں کے بارے میں سوچا کریں، آنے والے کل کے بارے میں سوچا کریں۔ اب جب مسلم دنیا کی نبض پر ہم ہاتھ رکھتے ہیں تو 2 باتوں کی توجہ دلاؤں، بہت معذرت نا، 2 چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک، ملی وحدت کی مسلمانوں کو ضرورت ہے جو کہ نہیں ہے۔ ایک، سیاسی وحدت کی مسلمانوں کو ضرورت ہے جو کہ نہیں ہے مسلم دنیا میں۔ ملی وحدت، آپ دیکھیں اپنے رسول کو، ہم سب جانتے ہیں نماز کے 4 اوقات ہیں۔ ایک ہے وقت مستحب، نماز کو اول وقت میں پڑھنا۔ ایک ہے وقت اختیار، نماز کو اول اور آخر کے درمیان جب چاہیں پڑھ لیں آپ۔ ایک ہے وقت ضرورت، کہ نماز کو شرعی ضرورت کی وجہ سے ایسے وقت میں پڑھنا جب نماز پڑھنا مذہب پسند نہیں کرتا، سورج طلوع ہوتے وقت، سورج غروب ہوتے وقت۔ ایک ہے وقت قضا، کہ جب نماز کا وقت نکل جائے۔ اب آپ غور کیجئے ہماری شریعت کیا کہہ رہی ہے۔ حکمراں ایسے آ گئے جو اپنی سہولت اور اپنے آسانی کو سامنے رکھ کر نماز کو آخری وقت میں پڑھتے ہیں۔ اب کسی مسلمان نے اول وقت میں نماز پڑھ لی، اور وہ اول وقت میں نماز پڑھنے کے بعد جب مسجد میں آیا تو وہاں حکمراں کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے۔ ہمارے رسول نے ہمیں کیا تعلیم دی؟ ہمارے رسول نے کہا ٹھیک ہے، تم نے اپنے اول وقت میں نماز پڑھ لی، اب تم مسجد میں آئے ہو، یہاں ایک حاکم کے پیچھے، ٹاؤن ناظم کے پیچھے، UC ناظم کے پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تم نماز کا حصہ بن جاؤ۔ وہ تمہاری فرض، یہ تمہاری نفل۔ کیوں؟ تاکہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف نہ رہے، انتشار نہ رہے۔ یہ ہے ملی وحدت آپ کے رسول کی۔ کیا مسلم دنیا میں یہ پائی جاتی ہے؟ سیاسی وحدت کو سمجھیں آپ اپنے رسول سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا، مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا تمہارے بہترین حکمراں وہ ہوں گے، تم ان سے محبت کرتے ہوگے، وہ تم سے محبت کرتے ہوں گے، تم ان کے لیے دعائیں کرتے ہوں گے، وہ تمہارے لیے دعائیں کرتے ہوں گے، اور تمہارے بدترین حکمراں وہ ہیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو، وہ تمہیں ناپسند کرتے ہیں، تم انہیں لعن طعن کرتے ہو اور وہ تمہیں لعن طعن کرتے ہیں۔ تو رسول سے کیا کہا؟ جو صحابہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، جمع کا صیغہ ہے، جو صحابہ بیٹھے ہوئے انہوں نے کیا کہا؟ افلا ننابذہم، اللہ کے رسول کیا ہم اس سیاسی وحدت کو پارا پارا نہ کر دیں کہ ہم ان کی اطاعت سے باہر آ جائیں، حکمرانوں کی، ہم ان کی بات نہ سنیں؟ اللہ کے رسول کا نا ما اقاموا الصلاۃ، جب تک وہ نماز قائم کر رہے ہیں۔ یہ آپ کی سیاسی وحدت۔ تو جب تک ملی وحدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈکٹیشن کے مطابق نہیں ہوگی، جب تک سیاسی وحدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق نہیں ہوگی، تو معذرت کے ساتھ یہی ہمارے آنسو رہیں گے، یہی ہمارے دکھڑے رہیں گے۔ ہمارے پاس دعائیں ہوں گی، بیت اللہ میں بھی آج فلسطین کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، زمانے سے ہو رہی ہیں، عرصے سے ہو رہی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ دعاؤں سے ہٹ کر عملی زندگی میں ہم نے مسلم دنیا کے لیے کیا پلاننگ کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے کے بعد سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔